ایک جگہ کسی نے مجھ سے کہا اب تو میں کچھ طبیعت بھی ایسی ہے، کچھ مصروفیات بہت ہو گئی، سب جگہ جا نہیں سکتا. کسی نے ٹائم کے لیے کہا تو وہ ساتھ مجھے کہنے لگے آپ پیسے کتنے لیں گے؟ میں نے کہا نہیں میں انشاءاللہ آ جاؤں گا. کہنے لگے نہیں پھر بھی دسو، پھر بھی دسو. ایک نے ایک دفعہ بڑا ہی زور دیا تو 10 میں کہا چل 3 کروڑ دے دے. ہاں تو پریشان ہو گیا. میں کہ اللہ کے بندے تو سانو سستا ہی سمجھے ہے، حد ہو گئی ہے. در نبی کا میں گدا ہوں کوئی عام نہیں. آپ نے کیا سمجھا؟ چھوڑیں یہ تو ہمیں تو خود شکر ادا، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو آ کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ آؤ ہمیں دین کی بات بتاؤ. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، الٹا لوگ پوچھ رہے ہیں. تو ساتھی مجھے کہنے لگے کہ آپ کیا لیں گے؟ میں نے کہا نہیں میں آ جاؤں. کہنے لگے پھر بھی؟ میں نے کہا نہیں میں کہنے لگے اگر آپ نے کچھ لینا نہیں تو پھر آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں کہہ چکا ہوں لوگ اعتماد کرنے کو تیار کیوں؟ اس لیے کہ پوری قوم کے اندر ایک مزاج پیدا کیا گیا ہے کہ مادہ پرستی، دولت، لین دین، کمائی، ماحول کریٹ کیا گیا. تو تھوڑا سا اپنی ذات سے اٹھ کر سوچیں، تھوڑا خیر خواہی کا جذبہ، با مقصد زندگی کو فروغ دیں. اگر آپ کسی کا بھلا کریں گے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. آپ محسوس کریں گے کہ آپ خود بھلائی کے راستے پہ، آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا حصول ہو رہا، اللہ کی مدد حاصل ہو رہی. جذبات خیر خواہی، بھلائی. آپ دیکھیے نا کتنا مشکل کام ہوتا ہے سگے بھائی کو بھی صحیح سے حصہ دینا. ایک ٹائم وہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے بھائی کو کچھ شخص بچپن میں کسی تھپڑ مار دے تو کہتا ہے تو میرے بھائی نو ہتھ لایا ہے تین چھڑنا نہیں. تو بعد میں 2 مرلے جگہ کی بات ہوتی ہے تو وہی بندوق نکال کے بھائی پر تان دیتا ہے جو کل جان دے رہا تھا کہ میرے بھائی نو ہتھ لائی. پھر وہ بندوق نکال لاتا ہے کہ میں خود جان لوں گا 2 مرلے کے لیے، جائیداد کے لیے، زمین کے لیے، پیسوں کے لیے، دکان کے لیے، رستہ خالی کرانے کے لیے. اتنی مادہ پرستی. آپ غور فرمائیں کبھی تو صحابہ کرام علیہم رضوان جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے، برادریاں الگ الگ، قبیلے الگ الگ، رہن سہن الگ الگ، شہر الگ الگ، لیکن حضور نے اپنی زبان نور سے فرمایا تم بھائی بھائی ہو. تاریخ نے اس طرح کا منظر کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا. فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے تو بھائی بھائی کو گھر لے گیا. اس نے جائیداد، کاروبار، زمین، پیسہ بانٹ کے آدھا اپنے بھائی کو دے دیا. یہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، پر ذرا غور تو کرو کسی کو جائیداد دینی پڑ جائے وہ بھی آدھی جائیداد دینی پڑ جائے، اس پہ ٹھہرے ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. یعنی آپ ایک بندہ آپ کا بھائی بنا دیا جائے، انسبی بھائی نہیں کہا بھائی ہے، آدھی جائیداد دے دو. ایک بندے نے بھی 1 منٹ سوچنے کو نہیں لگایا. ان کا تو یہی ایمان تھا نا کہ سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، جنج رکھے اونج. حضور آپ نے فرمایا آدھی دینی ہے تو بسم اللہ حاضر ہے نا، پیش کر دیا. آدھی جائیداد نہیں، یہ خیر خواہی ہے، یہ جذبات محبت ہے، یہ دوسروں کا بھلا سوچنے کا ذوق ہے جو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا. کبھی خود غرضی کی زندگی، اور اپنے بچوں کو بھی نہ سکھائیں. اگر بچوں کو، آنے والی نسلوں کو ہم یہ سکھائیں گے نا مال اکٹھا کرنا ہے، پیسہ بنانا ہے، تو وہ ہم سے بھی پیسہ ہی بنائیں گے. ہاں جب ان کو بنائی مشینیں دیا پیسہ کمانے کے تو ابا جی سے لکھیں گے ابا جی تسی کماندے کیوں نہیں کچھ، وہ اچھا سا بزنس کریں. یہ خود غرضی اس کو نکالیں اپنی زندگی سے، اس کمزوری کو دور کریں اپنی زندگی سے. تو یہ 4-5 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک مجھے کہا گیا تھا کہ یہ جو ابھی قرآن مجید کے بارے میں عرضہ سرائی ہوئی
اس پر آپ کچھ کہیں. تو میں کئی مقامات پر اس حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں. میں صرف آپ حضرات سے ایک بات عرض کروں گا. ایک تو اپنے دین کی غیرت پیدا کریں، اور دوسری میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم جب کمزور ہوتے ہیں پھر دشمن طاقتور ہوتا ہے. امت مسلمہ کے جتنے بھی سربراہان ہیں، لیڈر ہیں، وہ دین کے لیے تو کھڑے کہیں نظر نہیں آتے. وہ چیزیں کیسے بہتر ہوگی؟ کفر کو جواب کون دے گا؟ اور جہاں تک ہمارا عوامی سطح پر ماحول ہے، میرا آپ سے اور اپنے آپ سے سب سے سوال ہے، ہمارا قرآن پاک کے ساتھ شغف کتنا ہے؟ میں آپ سے ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، کچھ نہیں کہتا، بس اتنی بات کرتا ہوں کہ آپ اپنے دل سے پوچھ لیں، میں اپنے دل سے پوچھ لوں کہ آج صبح سے ہم نے قرآن پاک کھولا ہے؟ میں آپ ہاں نہ بھی نہ کریں، بے شک میں نے کہا دل سے پوچھ لیں، دل کو مفتی بنائیں. قرآن مجید سے ہمارا پیار ہونا چاہیے نا، قرآن مجید کو ہمیں سمجھنا چاہیے نا. قرآن مجید ہمیں تدبر کا درس دیتا ہے نا. جس توجہ کے ساتھ بچوں کو اٹھا کر کے اور سکول لے کے جاتے ہو، کیا اس سے آدھی توجہ بھی اس کام کو دیتے ہو قرآن پاک؟ ہم نے تو عجیب، میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں جو بچہ نکما ہوتا ہے اسے مدرسے میں چھوڑ جاتے ہیں، نکما. لیکن اللہ کی شان ہے نا، آپ نے نکما سمجھ کے چھوڑا تھا، اللہ نے اسے امام بنا دیا، وہ سب کا امام بن کے آگے کھڑا ہو گیا. تو قرآن مجید سے اپنی فکری دلچسپیاں پیدا کریں. کم از کم ایک رکوع قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور غور سے پڑھیں، اور اس پر تدبر کریں، اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور شعوری طور پر دین کے ساتھ جڑیں. ہم شعوری طور پر نہیں جڑتے، ہم چیزوں کے حقائق تک نہیں جاتے جب تک ہم شعوری طور پر قرآن و سنت کے ساتھ نہیں جڑ جاتے. یہ ہمارے ہاں بچے کی شادی ہوتی ہے تو فرنیچر کا آرڈر 2 ماہ پہلے دیتے ہیں نا، اور شیروانی بھی کو 15-20 دن پہلے کہنی پڑتی ہے. تو نہ گھر شیروانی کی وجہ سے بستا ہے، نہ فرنیچر کی وجہ سے بستا ہے. یہ چیزیں تو گھر نہیں بساتی. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بچی اور بچے کو نا کچھ دن پہلے ایسی جگہ پہ لے جاتے، کسی معلم معلمہ کے پاس بچی کو، کہ وہ انہیں مسائل بتاتے نکاح اور طلاق کے، گھر بسانے کے طریقے بتاتے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ یہ جو اتنی تیزی سے طلاقیں ہوتی ہیں اور صبح شام مسئلے طلاق کے آتے ہیں، یہ مسئلے درپیش نہ ہوتے. اتنا سوال طلاق کا پوچھا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں 3 طلاقیں اکٹھی دے کے پچھتاتے ہیں. اگر انہیں مسئلے کا پتہ ہو، غور کریں، تو بڑے سارے گھر بچ جائیں. تو ہم اگر تھوڑا سا کتاب و سنت سے شغف پیدا کریں تو ہمارے گھروں کے اندر ماحول بہتر ہو جائے. ایک مجھ سے بات کہی گئی ہے کہ بچوں کو والدین کے ساتھ رویہ کس طرح کا رکھنا چاہیے. میں تو گفتگو مکمل کر چکا تھا. تو ماحول بھی ہو سکتا ہے جڑا تھوڑی تقریر کرتا ہے. ہاں تھوڑی تقریر. وہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھانا اصل کام ہے، اس کے لیے کئی گھنٹے نہیں چاہیے، وہ تو 5 منٹ میں بھی سمجھ میں آ جاتی ہے اگر کسی کا سمجھنے کا پروگرام ہو. اور اگر کانوں کا مزہ لینا ہو تو پھر ٹھیک ہے، ساری رات بھی سنتے رہے، پھر معاملہ ہوگا. بچوں کا والدین سے قرآن مجید نے اللہ کی عبادت کے ساتھ فوراً بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا کہا. اللہ کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. ماں باپ کے آگے آنکھیں نہ اٹھایا کرو. یاد ماں بالکل ان پڑھ بھی ہو نا، پکا سادی ہو، پھر بھی بچوں کی جنت ماں کے پیروں کے نیچے. ابا جی بالکل سادی ہو نا، ان پڑھ بھی ہو، تو پھر بھی نبی پاک نے فرمایا رب اس کا راضی ہوگا جس کا باپ راضی ہوگا. بہت سارے بچے باہر بڑے با اخلاق ہیں، گھر آتے ہیں تو اللہ جانے کیا مسئلہ بن جاتا ہے. اور ایک بات طے کر لو اپنی زندگی میں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی جھڑکیاں برداشت کر لیتے ہیں نا، ان کی ڈانٹ سہ لیتے ہیں، انہیں پھر زمانے کی ڈانٹ نہیں کھانی پڑتی. زمانے کی جھڑکیاں نہیں انہیں سہنی پڑتی. ماں باپ، ایک حدیث پاک عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں.
ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرے پیسے بھی تیرے باپ کے ہیں، جب ہیں ہی اسی کے تو مانگنا نہ مانگنا اس کا معنی کیا ہو؟ اپنے والدین کے لیے۔ ایک دوست نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ والدین چلے گئے تو کیا کروں؟ میں کہا 5 نمازاں پڑھیا کر۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا نہیں میں نے والدین کے لیے پوچھا تھا۔ میں نے کہا نماز پڑھو گے تو ہر آخری رکعت میں کہو گے ربنا اغفر لی ولی والدیہ، کہ نماز پڑھنا تیرے والدین کے لیے بھی سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو اس پر توجہ فرمائے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔